یہ جو بھائی کہہ نہیں رہے تھا کنزا ربا، یہ کنزا ربا سے آیا. کنزا ربا سابعین کی کتاب ہے. قرآن میں سابعین کا لفظ آیا 3 دفعہ پہ. ہاں آیا ہے. سابعین ایک کلٹ ہے جو کہ جون دا بیپٹسٹ کو مانتے تھے لوگ. اس کو ماننے کے بعد ان کی ایک کلٹ نکلی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی کنزا ربا. یہ سابعین کی کتاب ہے. اب قرآن میں ایک لفظ آیا ہے کہ ملائکہ کو کہا گیا، اینجلز کو کہا گیا سجدہ کرو آدم کے سامنے، جی جی لیکن پھر جن کو کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جی اب یہ بات ہم ہر دفعہ ہر کوئی پوچھتا ہے بھائی جن تو آگ کا بنا ہوا ہے. اب ایک کلاس ہے اس کے اندر 90 عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، 10 لڑکے ہیں، اور اللہ میاں جو کلاس کا ٹیچر ہے وہ کہے عورتیں ساری لڑکیاں کھڑی ہو جائیں. اب ساری لڑکیاں کھڑی ہو گئی، جو 10 لڑکے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ ٹیچر جو لڑکوں کو سزا دے گا بھائی لڑکے تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو وہ لڑکے کہیں گے سر جی آپ نے کہا تھا لڑکیاں کھڑی ہو جائیں، لڑکیاں کھڑی ہو گئی ہیں، ہم لڑکی تو نہیں ہیں. سیم از دا کیس. جو جو ابلیس ہے وہ تو جن ہے. اللہ نے تو جی نہیں کہا ملائکہ والجن، ٹھیک ہے، اللہ جی نے تو کہا ملائکہ اسجدو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے پھر جن کو سزا کیوں دی؟ تو یہ چیز ہمیں سر کنزا ربا میں ملتی ہے. یہ دیکھیے کنزا ربا، وہ بھائی بار بار کہتے ہیں کنزا ربا تھوڑا دکھا دو، تو آج ان کے لیے کنزا ربا تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں. یہ سر کتاب ہے کنزا ربا کی، ٹھیک ہے. اچھا کنزا ربا کی اس کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس جیسی اسکرین پر نظر آتی ہے میں بتاتا ہوں. اچھا جی ہاں اب کنزا ربا کی یہ کتاب ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ کنزا ربا کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو آج تک آپ لوگ پوچھتے آ رہے تھے کہ توحید 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 کا لفظ کہاں ہے؟ وہ کنزا ربا کے اندر ہے. کنزا ربا کا جو پہلا چیپٹر ہے نا وہ توحید کا چیپٹر ہے. یہ دیکھیے گا پہلا چیپٹر جو کنزا ربا کا ہے وہ توحید کا ہے. ابھی میں آپ کو اللہ کے تمام نام یہاں پہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے کتاب الاول التوحید. جی سچ والا جی پڑھا جا رہا ہے نا آپ سے؟ جی ہاں. تسبیح الاول، التسبیح التوحید، الاول ہاں جی التوحید ہے. تسبیح الثانی الوصایا ہے. ٹھیک ہے. اب توحید کتاب کی دو. الاول، جی ہاں جی جی کتاب الاول میں دو سب پارٹس ہیں. اب یہ دیکھیں جی سر، یہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا قرآن کی. اب یہ دیکھیں وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے عیسیٰ نے آنا ہے اور وہ کروسیفائی ہونا ہے. یہ جون دا بیپٹسٹ کے فالوور ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، یا جس کو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں بیسیکلی. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. کتاب الاول سر یہ توحید کا باب ہے. سر یہ ذرا پڑھیے، آپ کو سیم شاعری ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ذرا پڑھیے گا. یہ میں زور زوم کر دیتا ہوں. اچھا توحید کے باب میں اس میں جو الفاظ آئے ہیں، بسم الحی العظیم مسبح ربی بقلب نقی هو الحی العظیم البصیر القدیر العلیم العزیز الحکیم هو الازلی القدیم الغریب عن اکوان النور الغنی عن اکوان النور هو القول والسمع والبصر والشفاء والظفر والقوة والثبات هو الحي العظيم مسرة القلب وغفران الخطايا مسبح ربي بقلب نقي يا رب الأكوان جميعا مسبح أنت مبارك ممجد معظم موقر قيوم العظيم السامي ملك النور السامي الحنان التواب الرؤوف الرحيم الحي العظيم اب دیکھیں، لأحد. جی اب دیکھیں سچ والا جی، یہ اللہ کے بے شمار نام اس کے اندر شامل نہیں ہو گئے، جی اور ہاں توحید کا کانسیپٹ پہلے ہاتھ میں کلیئر نہیں ہو گیا کہ یہ جی تمام ہاں جی ہاں صفات جو جی ہاں ہیں جی وہ توحید میں آ گئی. جی ہاں جی ہاں سی سو ہاؤ ڈز اٹ نوٹ سے کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں ظاہر بات ہے. یہ جسے آج ہم اسلام کہتے ہیں، یہ دراصل کئی آس پاس کی جو ہے جو آئیڈیالوجیز ہیں یا ان کی کئی کتابیں ہیں، ان سب کے کھچڑی کا نام اسلام ہے. بالکل بہترین ہو گیا. اب یہ آپ نے توحید دیکھا. اب میں آپ کو وہ جی بتاتا ہوں جہاں پہ میں جانا چاہ رہا تھا کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صفحہ نمبر جی 20 پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جناب ڈفرنٹ ٹائپ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس جی کے بعد اگر ہم دیکھیں پڑھنے کی، ابھی ہم نیچے آ کے پڑھتے ہیں، اصل چیز پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے جو فرشتے تھے وہ 2 طرح کے تھے. ایک وہ جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک وہ جو کہ کس سے بنے ہوئے ہیں،
جو کہ بنے ہوئے ہیں آگ کے آگ کے ایک نور ہے ایک نار ہے. بالکل. اچھا یا ہمارے کو نور مصبی. اوکے یہاں پہ ہے, مجھے بھول گیا کدھر گیا. یہ دیکھیں سر, یہ پڑھیے گا. اچھا یہاں آیا ہے, دیکھیے. جی جی پڑھیے سر. قبن بأمر الثمار والأعناب والأشجار يبتهج بها العالم وليكن رجل وامرأة سماهما آدم وحواء. الف نیچے ہے, اسمہ, یہ اسم ہے, الف نیچے ہے, ذرا سین سے نیچے الف ہے, وہ شاید آپ سے پڑھا نہیں جا رہا. اسمہما آدم و حوا. اچھا اسماہما آدم و حوا لیسجد لہما ملائکۃ النار. اچھا جو ہے وہ جو ہے اس میں آگ کے فرشتے بھی کہا جا رہا ہے. جی. اور ومن پھر عصا, آگے جو ہے ومن عصا فمصیرہ النار ولیکن ثلاثۃ من ملائکۃ النور نور. انسا لآدم. صحیح. سو تین فرشتے ہیں جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں. کون کون سے؟ جبرائیل, میکائیل اور تیسرا اس میں بتایا ہوا ہے. باقی سارے فرشتے ہی نار کے بنے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو قرآن اس چیز کو ظاہر نہیں کر سکا کیونکہ محمد نے ٹکڑوں میں چیزیں لی تھی نا. تو یہ ایک کتاب ہے جو کہ نہ بائبل ہے, نہ انجیل ہے, نہ تورا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بیچ کی ایک اور چھوٹی سی سب کیٹیگری ہے, اور اس کا قرآن میں ذکر ہے سابعین. ٹھیک ہے. جی اس ہے کتاب جی کو سیکنڈ سینچری سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو تھرڈ سینچری سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو سیکنڈ سینچری سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. لیکن جی یہ ہاں محمد صاحب سے پہلے کی ہی کتاب ہے اوبویسلی. جی ہاں ٹھیک جی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرشتے دو طرح کے ہیں, ایک نوری, ایک ناری. ٹھیک ہے. اب قرآن, اب اس کو سوچنے کے بعد قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے ورڈک کو چھوڑ دیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ملائکہ کو کہا گیا سجدہ کرو ایڈم کے سامنے. ٹھیک ہے. اب ملائکہ میں نار کے ملائکہ بھی ہیں اور نور کے ملائکہ بھی ہیں. اب اگر ابلیس کو کہا تو نے سجدہ نہیں کیا تو بات سچی بنتی ہے. جی جی صحیح ہوا نا. تو اب اگر کہا گیا ہے کہ آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, then it makes sense, otherwise it doesn't make sense. صحیح بات. اچھا یہ اب اسی کے پیج نمبر 90 پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا سر, یہ قالت ملائکہ سے پڑھیں سر. قالت الملائکۃ اذن لنا ان ننفخ فیہا من روحنا فمن ذلك البيت من بيت الرب انت بها اتيت ولكن الملائکۃ تعبت وتعب بساہیل ولم يقف آدم منتصبا على قدميه صعد بساہیل الى علیین ما سلم بین یدی ابی الاثریین ماذا فعلت یا بساہیل. ٹھیک ہو گیا سر. تو یہاں پہ آپ کو آ گیا آدم کے اندر روح پھونکی. کس طرح پھونکی؟ فرشتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو جو قرآنک نیریٹو جو کہ پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ان کے پاس ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ قرآن کا لکھنے والا یہ کسی سے جو بھی ہے. فیڈ بیک آ رہا ہے. ہاں سچولہ جی, ان کی کتاب جو ہے وہ بھی پوئٹری کے انداز میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ان کے ہاں تصور پایا جاتا ہے لیلۃ القدر کا, جو پرافٹ محمد نے بتایا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا جو انزلنا, ہاں یہ جو ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس کی چھٹی اور ساتویں کی جو رات ہوتی ہے اس دن آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں, گیٹس کھلتے ہیں. تو یہ تصور ایگزیکٹلی وہی ہے کہ اس دن اگر وہ کسی کو وہ الہام ہو جائے, اس کا کشف ہو جائے, تو وہ اس کو دعا مانگنی چاہیے اپنے یعنی مستقبل کے لیے, اور اپنے لیے اچھی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ تصور وہاں سے پرافٹ نے لیا ہے لیلۃ القدر کا. جی وہاں پہ لکھا ہوا, میں نے خود پڑھا ہے. I've read it. جی. اور یہ وہی کتاب ہے. یہ یار کسی سے فیڈ بیک آ رہا ہے, مجھے ہی آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے؟ جی ہاں کہیں سے کچھ جو ہے ایکو ہو رہا ہے. جی اب صحیح ہو گیا. اچھا اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا
کہ تورات اور انجیل کبھی نازل نہیں کی گئی. سوری, nobody agrees to that. وہ کہتے یہی ہے کہ these are the inspired, یعنی جو لوگ تھے انہوں نے انسپائر ہو کے لکھی ہے کلام, بٹ اٹ از ناٹ حرف بائی حرف خدا کا ورڈ. نو 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 نو. جی ہیومنز نے اپنی لینگویج کے اندر اس طریقے سے لکھی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے. دیز آر ناٹ جی دا ورڈز آف گاڈ, فل اسٹاپ. مگر اس کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہوا ہے کہ یہ نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے. یہ میں ابھی آپ کو نکالتا ہوں وہ صفحہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے ایکسپلیسٹلی کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے, نزول ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میں جاتا ہوں کہاں پہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس کو کافی اس کے اوپر ابھی بات کرنی ہے کسی دن میں. یعنی یہ آیا ہے نا واللتی انزلہ اللہ, یعنی اس کو تھوڑا سا آپ انلاج کریں, یہ اس کی جو ہے چوتھی لائن کو اب جو دکھ رہا ہے وہ چوتھی لائن کو انلاج کریں. جی جی, اس میں آیا ہے واللتی انزلہ اللہ علی آدم وذریتہ والانبیاء من بعدہ علیہم السلام اجمعین وَلِتَكُونَ شَاهِدًا عَلَىٰ أَنَّ الصَّابِئَةَ الْمِنْدَائِيِّينَ هُمْ قَوْمٌ مُوجِدُونَ محبودة للسلام والألفة والتعايش مع الجميع ويؤمنون بالأنبياء والرسل الذين بعثهم الله سبحانه منذ بدأ الخليقة. یعنی جو سب سے اسٹرانگ پائلٹ جی آپ کی طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے. اچھا میں اس کو کرتا ہوں. ہاں جی, اب یہ سچ والا جی یہ دیکھیے, آپ نے پڑھ لیا, آپ نے جلدی پکڑ لیا, میں پکڑ رہا تھا. واللتی انزلھا اللہ علی آدم, واللتی انزلہ اللہ علی آدم وذریتہ والانبیاء من بعدہ علیہم السلام اجمعین, یہ ساری باتیں آئی ہیں اس میں. تو یہ نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے, یہ نازل کی گئی کتاب ہے. اس کے علاوہ نہ تو یہ بات آپ کو تورات میں ملے گی, نہ یہ بات آپ کو انجیل میں ملے گی. سو یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. سو اٹ ڈیفینیٹلی میک سینس کہ محمد چوری کر رہا تھا تابعین سے بھی. ہاں ظاہر بات ہے. قرآن کا لکھنے والا ادھر ادھر سے چوری کر کے جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ مشنات سے, کہیں جو ہے وہ مشنات ہے یا پھر اور کیا کہتے ہیں اس کو, جو بیسیکلی جو ان کی کہانیاں انہوں نے سنی ہوئی تھی نا, جو ان کے عقائد تھے وہ ان کو لے کر, تو انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے پروفٹ محمد جا کے یہ ساری کتابیں پڑھی ہوں گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے جو تصورات ہیں, ان کے جو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ لفظی فرق ضرور ہے, ایز اٹ از تو کاپی کبھی بھی نہیں ہوتی. اب وہ ہو سکتا ہے دیکھیں آئیڈیا وہی ہے, اوور آل جو ہے آئیڈیا ہے. ابھی جو آپ یہ کلام ابھی پڑھ رہے تھے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے غرس التوحید الاول, لکھا ہوا تھا وہاں پہ, صاف لکھا ہوا. اچھا, دوسری بات ایک اور کی سٹوری بھی ہے کہ جو ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے وہ والا, اور بابل کا وہ جو حامان تھا, یہ سٹوری انہوں نے وہاں سے کہیں لی ہیں سٹوریز. یہ سٹوریز ایز اٹ از ایگزسٹ نہیں کرتی, تھوڑے بہت نام صرف ملتے ہیں. لیکن یہ جو ان کا عقائد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے پرانے عقائد جو ان کے اندر مکس ہوئے ہیں, وہاں کچھ عقائد ایسے ہیں جو کہ پرانے بابل کے ٹائم پہ لوگوں کے اندر تھے, جیسے اسٹرولوجی وغیرہ ہوگی اور اس طرح کی چیزیں, وہ یہ لوگ انہوں نے اپنائی ہوئی تھی, تو ان کے پاس وہ کہانیاں تھیں پرانی. اچھا, اب یہ دیکھیں نا اسٹرانگ پائلٹ جی, سجدہ کرنا آدم اور حوا کو, اب یہ بھی آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا, کیونکہ سجدہ کرنے کا تو مطلب ہے ورشپ کرنا, عبادت کرنا. تو اللہ نے سب سے پہلی بار آدم کی کروا کے تو خود شرک کر دیا, لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کو بائبل میں تو نہیں ملتی یہ بات کہ آدم اور حوا کو سجدہ کروایا. ہاں, یہاں پہ لکھا ہے یسجد لہما ملائکۃ. اچھا, یہ نار والے ملائکہ, اور پھر آگے وہ بھی ہے نا, نور والے بھی ہیں. تو یہ آئیڈیا اسٹرانگ پائلٹ جی, آپ کے مائک کو کوئی مسئلہ ہو گیا میرے خیال میں, کچھ کرتے ہیں ذرا. میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ اینڈ کرتا ہوں, بعد میں تھوڑے میرے خیال چارجنگ بھی جا رہی ہے. اوکے, تو یعنی یہ وہ جو بھائی بار بار کہتے ہیں, کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ سٹریم کی تھی 2 گھنٹے کی اپنے انگلش چینل پہ, تو وہ کہتے ہیں یار اس کو ذرا چلا دو, تو میں نے کہا چلا دیتے ہیں. اچھا, جو ورڈ مومن ہے وہ کہاں سے آیا؟ اب مومن مسلمان ورڈ تو سب کو سمجھ آتا ہے, مومن ورڈ کہاں سے آیا؟ وہ بھی یہاں سے آیا. یہ دیکھیے, یہ ورڈ مومن 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 جو مومن چلاتے ہیں, یہ دیکھیں ایھا الکاملون والمؤمنون, ایھا المؤمنون والکاملون. اچھا دیکھیں, یہ بھی جو ہے
یہ بات بالکل ایسی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون، اس کے وزن پر ہے، ایھا الکاملون المؤمنون، ایھا المؤمنون الکاملون، اور نچلی لائن پڑھیں، المؤمنون یہ والکاملون، قرآن کی آیت آپ کے پاس آ گئی، لا تبدلوا فی الکلام ولا تحبوا الکذب والآثام، دیکھیں لا تکنزوا الذهب والفضة فالدنيا باطلة ومقتنياتها زائلة لا تسجدوا للشیطان ولا تعبدوا الاصنام والاوثان۔ اچھا دیکھیے دیکھیں باقاعدہ اس میں بھی قافیہ ردیف ہے، سارے پورا، قافیے آ رہے ہیں، جی جی پورا کاپی پیسٹ ہے نا سر، دیکھیں یعنی اس میں جو دیکھیں ہے کہ کلام کا لا تبدیل، جی کلام کا تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ہاں شیطان کو سجدہ نہیں کرو، جی اصنام جی، یعنی کہ آئیڈلز کو سجدہ نہیں کرو، اور یہ ولا تکنزوا الذهب والفضة یہ بھی آیا ہے، بس دنیا جو ہے حیات الدنیا یہ جو ہے مطلب فانیہ، اس طرح کی یہ باتیں آئی ہیں، وہ مقتنیاتها زائلہ یہ بات بھی آئی ہے، لا تسجدوا للشیطان یہ بھی آیا ہے، ولا تعبدوا الاصنام والاوثان من يسجد للشیطان فمصيره النار بئس المنتهى وبئس القرار خالدا فيها الى يوم الدين ساعة خلاص العالم ساعة يحاسب الديان نشمسا كل انسان ایھا الکاملون والمؤمنون۔ اچھا یہ سارے جو ہے یہ جیسا یا ایھا الذین آمنو ہے، اس انداز میں بات کہی جا رہی ہے، ایگزیکٹلی جس سو طرح کہ بیسک، قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا جو ہے جو صیغہ بار بار جو ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے، یہ کنز ربا میں یہی الفاظ اس شکل میں آئے ہیں، ایھا الکاملون والمؤمنون، یعنی تو یہ اب آپ باتیں ان سے کہی جا رہی ہیں، جی ہاں، ہاں، تو پیچھے کیا رہ گیا سر، آپ خود دیکھ کچھ لیں بھی نہیں رہ گیا جی، کہ آپ اس کتاب کو آپ پڑھیں، جو سوالات آپ کو قرآن میں جن کے جوابات نہیں ملتے نا وہ آپ کو یہاں سے مل جی جاتے ہیں، ایگزیکٹلی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں سے جو باتیں جو افکار جو چوری کیے گئے ہیں، وہ ایک تو کنز ربا ہے، مشنات ہے، گمارا ہے، اور پھر جس کو وہ جو ہے اس زمانے میں جو ہے مطلب اگر بائبل کہا بھی جاتا تھا یا الکتاب المقدس جو بھی ہے، بہرحال ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بائبل سے باتیں کم لی گئیں، اور جو بائبل کے علاوہ جو ہے جو کتابیں تھے وہاں سے زیادہ جو ہے یہ افکار جو ہے چرائے گئے ہیں قرآن میں۔ جو ایون جو تورا اور انجیل سے لی بھی گئیں وہ بھی ڈیروگیٹرائز لی گئیں، ایون یہاں سے اس کتاب سے بھی لی گئیں وہ بھی ڈیروگیٹرائز مینس کہ اس کو مکمل طور پہ نہیں لیا گیا۔ نہیں، اب اب ہوا ظاہر کیا، بات ہے، اب ایسا ہے کہ ایک چیز تھی وہاں سے کچھ چیزیں لے کر یا اپنی کچھ اور بھی باتیں اس میں ایڈ کر کر ایک نئی چیز، ایک کاکٹیل دوسرا بنانا تھا نا بھائی، ہاں تو یہ وہ ضرور بات ہے، یاد بھی تو سارا نہیں رہتا نا، لکھا ہوا تو ہوتا نہیں تھا، یاد ہاں بھی نہیں ہاں رہتا ظاہر تو بات ہے، اب جو جب تک یاد رہ گیا پھر اسی کو جو ہے، اور اسی وجہ سے ریپیٹیشن قرآن میں ریپیٹیشن اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کے کہنے والے کو بہت سی باتیں یہ یاد نہیں رہتی تھی کہ اس نے کب کہاں پر کیا کہا تھا۔ اب یہ ساری مشکل اس وقت ہوئی جس وقت اس کو جو ہے یہ اس کو قلم بند کیا گیا، یہ تحریر میں جب آیا، کیونکہ قرآن اصل میں تقریر ہے، قرآن اصل میں تقریر ہے، اس کو جب تحریر میں لایا گیا یہ ساری مشکلات وہاں سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے تو جو مرضی جب چاہے جیسی سچویشن ہے اس کے حساب سے کچھ بھی کہہ ڈالو چل جائے گا، لیکن لکھت میں آ جانے کے بعد میں ہر چیز پکڑی جاتی ہے، تو قرآن اصل میں پکڑا گیا کب؟ وہ لکھت میں آنے کے بعد۔ اتنے سارے اختلافات ہو رہے ہیں قراءات کے، کتابتوں کے، لفظوں کے، یہ الٹ پھیر جو ہو رہی ہے، ساری چیزیں ریکارڈ میں آ گئی، وہ جو ہے لوگوں کی نظروں میں آ گئی۔ اس سے پہلے وہ جو تقریر تھی وہ کسی کی نظروں میں نہیں تھا، کوئی جو ہے اس وقت کہنے والا کچھ کہہ گیا، ریپیٹیشن بھی آ رہی تو کسی کو یاد نہیں ہے کہ کہاں پر کب جو ہے کس موقع پر کیا بات کہی گئی تھی۔ لکھت میں آنے کے بعد ہر چیز پکڑی گئی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ بے شک، اور جو لکھت میں کیا وہ بھی لوگوں کے دماغ سے کیا، 4 لوگوں کے دماغ سے، ہاں جو بندہ ظاہر جو بات ہے، کہتا گیا لکھتے گئے، ہاں جی لکھتے گئے، یقیناً ایسے ہی ہوا ہے۔ تو بھئی یہ ان جناب کے زمانے میں ان کے علاقے میں جو ان کے پاس جو کچھ بھی ڈیوائسز تھے، جو ان کے پاس امکانات تھے، اسی کے مطابق تو لکھا نا، کیونکہ سارا کام انسانوں کا ہے، اور یہ اب ہم کو قرآن کے ہر قدم پر ہر ایک جو ہے اس کی تاریخ سے جڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں، قدم قدم پر آپ کو انسانوں ہی کی کارستانیاں نظر آتی ہیں، ظاہر بات ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ اس کتاب کے ساتھ یہ عقیدے کا جو معاملہ چلا آ رہا ہے نا، سب سے بڑی مشکل اس کے ساتھ ہے کہ اس کو کسی خالق کائنات سے جوڑ دیا گیا، یہ محض ایک عقیدہ ہے، اس کا ثبوت ان کے پاس کہیں کوئی نہیں پایا جاتا۔ اچھا آپ دیکھیے
فسجدوا الا الشرير فقد ابى فأسره ربه أسرا أنا الرسول الطاهر أمرني ربي أن أذهب ونادي آدم وحواء زوجه بصوت سني علم آدم ليستنير قلبه وقومه ليستنير عقله وجنانه كن إنسانا له أنت والملاكان اللذان معك إلى العالم سيبطلان علمه وزوجه وذريته الحکمت کی لا یغویہم الشیطان. اچھا میں نے یہ آپ کو نہیں پڑھوانا تھا, میں نے آپ کو یہ پڑھوانا تھا. اب یہ دیکھیے جو آج آپ صلاۃ کی بات کر رہے تھے, یہ لے پکڑے 5 نمازیں. اچھا سر ایک سیکنڈ, میں سر آپ سب سے معذرت لے چاہتا ہوں سر, میں نکلتا ہوں اب. آپ تھینک یو فار ٹیکنگ می, پھر آئیں گے سر. تھینک یو سر. 5 نمازیں یہاں سے لیں اور 3 نمازوں کا ٹائم بھی یہاں سے لیں. اچھا جناب, علمهم الصلاة يقيمونها مسبحين لملك النور السامي 3 مرات في النهار ومرتين في الليل. لیکن ساری باتیں آ گئی ہیں. بلکہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ کلام قرآن سے کہیں زیادہ واضح ہے, کہیں زیادہ واضح ہے. کپڑے اتارنے پہ نہیں ہے, کم سے کم اس میں کپڑے اتارنا تو نہیں آ رہا, اور وہ کھول کھول کے بھی بیان نہیں کر رہا, ہے نا. بات سیدھا کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہے. کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا ہے 3 مرات فی النہار. اچھا میں اس کو یہاں پر ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا. علمہم الصلاۃ, ان کو جو ہے نماز سکھاؤ, یقیمونہا تاکہ وہ اس کو قائم کریں, مسبحین تاکہ وہ تسبیح بیان کریں, لملک النور جو ہے جو روشنی کا بادشاہ ہے, السامی جو کہ جو ہے بلند ہے, بہت اونچا ہے. 3 مرات 3 بار, فی النہاری دن کے وقت, ومرتین 2 مرتبہ, فی اللیل رات کے وقت. دیکھیں 5 نمازیں پوری ہو گئی. 5 نمازیں ہوں, کیونکہ رات میں 3 بار اور دن میں 3 بار اور رات میں 2 بار. اب دیکھیں 5 نمازیں یہاں پہ پوری ہو گئی. اب مجھے بتائیں قرآن میں 5 نمازیں نہیں ہیں, یہاں پہ پوری ہیں. یہاں پوری ہیں, ایگزیکٹلی 3 دن میں 2 رات میں, اور پوری وضاحت کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام میں کوئی بھی بات غیر ضروری نہیں ہے, ساری باتیں کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہیں. نماز کے لیے کیا ورڈ آیا سر یہاں؟ کون سی نماز کے لیے؟ صلاۃ ہے. صلاۃ, سیم ورڈ صلاۃ. علمہم الصلاۃ, ان کو صلاۃ سکھاؤ, یقیمونہا وہ جو ہے اس کو قائم کریں, مسبحین تسبیح بیان کرتے ہوئے, لملک النور السامی وہ اس بادشاہ, اس روشنی کے اس بادشاہ کو کے لیے جو کہ بلند ہے, 3 مرتبہ صبح دن میں اور 2 مرتبہ رات میں. اب سر اگلی آیت پڑھیں. کلہم, ایڈم بھائی سچ والا جی, مسلمانوں کا عقیدہ تو اس کتاب میں پورا ہے جیسا وہ مانتے ہیں. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, اگر ان کو نماز پڑھنا بھی ہے تو اس کتاب کے مطابق پڑھو نا. بھی قرآن میں تو ہے نہیں, تو قرآن کو کیوں اون کرتے ہیں مسلمان؟ میری سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک. کیونکہ قرآن میں مسلمانوں کے اعمال اور معمولات کو لے کر کہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہا گیا, بلکہ کنز ربہ میں ہے. قل لهم اتخذوا لانفسكم ازواجا وتناسلوا منكم ليزداد عددكم ولا تقربون ازواجكم فتنشوا. جی اچھا یہاں پہ اب ازواج ہے, یہاں پہ نکاح نہیں ہے, ہاں یستن کے ہاں نہیں ہے. جی ہاں, جوڑے ہیں, 2 شادی, مرد اور عورت, سمپل. جی سر پڑھیے گا پلیز. کہ وتناسلوا منکم لیزداد عددکم, اور جو ہے اس میں یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ریپروڈکشن والی بات ہو رہی ہے, تاکہ تمہارا جو نمبر ہے وہ بڑھے. ولا تقربون ازواجکم فتمشوا, اور جو ہے اپنے جو اسپاؤزز سے نہ ملو, کہ جس حالت میں, اس حالت میں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس کو, یعنی یہ حیض کا لفظ یہاں نہیں ہے, اگر وہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں نہ ملو. سر دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں, جی ہاں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے طہارت کی حالت میں نہ ہو. امیجن یہاں پہ الفاظ کا چناؤ کتنا اعلیٰ ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن. جی ہاں, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کنز ربہ کو دیکھتے ہیں تو کنز ربہ قرآن کے تصورات, بلکہ قرآن کے لفظوں کی جو چناؤ ہے, اس کے مقابلے میں کنز ربہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے, کہیں زیادہ بلند ہے. وَطَهِّرُوا نُفُوسَكُمْ, اور اپنے جو ہے اندر کی صفائی پاکیزگی اختیار کرو.
قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندے، لا تزنو، تم زنا نہ کرو، ولا تسرقو، تم چوری نہ کرو، ولا تنتہکو حرمات الناس، اور جو ہے جو لوگوں کے جو ہے جو ان کی کیا کہنا چاہیے، ان کی جو عزت نفس ہوتی ہے اس پر حملے نہ کرو، لوگوں کی جو عزت نفس پر حملے نہ کرو، یہ کنزا ربا کہہ رہی ہے. جی بے شک قرآن اس سے منافی ڈفرنٹ چلتا ہے. اچھا یہ دیکھیے گا، یہ کنزا ربا کی میں کہہ رہی، لیکن پورے مسلمان عملاً یہی کام کر رہے ہیں نا. بالکل سر یہ اسکرین دکھائیے گا، میں دکھا دوں کنزا ربا ہے کیا. دیکھیں جی کنزا ربا یہ ہے، ٹھیک ہے، کلاسک سابعین کا مینول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو اوریجنل رائٹنگ ہے وہ میڈنیزیم اسکرپچرز کے اندر ہے، جو کہ آئی ہے فرام اے ایرامیک لینگویج، ٹھیک ہے، کیونکہ ونس اگین اگر ہم اس ساری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ دا لینگویج یوز ان دا کلاسک میڈنیک لینگویج، ٹھیک ہے، یہ ساؤتھ ایسٹرن ایرامیک ڈائلیکٹ ٹائپ ہے. تو اوریجنل جو اس کا لینگویج تھا وہ یہ مینڈیک لینگویج تھا. یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ مڈل ایسٹرن ٹرانسلیٹڈ ورژن آف دیٹ پرٹیکولر لینگویج ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی اوریجنل لینگویج کی بک ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو اس کے فالوورز تھے سابعین جو کہ محمد صاحب کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بعد یہ جو ٹرانسلیٹ کی گئی، کیونکہ مسلمان چھا گئے ان تمام علاقوں پہ قبضہ کیا، تو پھر آپ کے پاس عربک مینول ٹرانسلیشن اس وقت آج بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اوریجنل اسکرپچر میں موجود نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں سملر ٹو سیریائک اسکرپچر دی آتھرشپ از انون، ڈیٹنگ از میٹر آف ڈیبیٹ. اچھا میٹر آف ڈیبیٹ کیوں ہے؟ سم پلیس اٹ ان دی سیکنڈ اینڈ تھرڈ سینچری while other place it in the first century. So whether آپ اس کو فرسٹ سینچری میں رکھیں، سیکنڈ سینچری میں رکھیں یا تھرڈ سینچری میں رکھیں، یہ محمد صاحب سے پہلے ہی ہے، 300 سال پہلے کم از کم، اگر تھرڈ سینچری میں بھی رکھ لو، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ 200 سی ای کے اندر، یعنی کہ یعنی تھرڈ سینچری 200 قبل آفٹر مسیح یہ بنی گئی تھی. سو یہ ابھی ہم جو پڑھ رہا تھا، آپ پڑھ رہے تھے، یہ گنزا ربا رائٹ پڑھ رہے تھے، لیفٹ نہیں پڑھ رہے تھے. گنزا ربا رائٹ ہے، گنزا ربا لیفٹ ہے، تو اس کو آپ دونوں سائڈوں سے پڑھ سکتے ہیں. یہ اس وقت بھی آپ کے پاس اس کے فالوورز ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں لیکن ہیں. اچھا ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں؟ جی ماشاء اللہ. سر یہ وضو بھی کرتے ہیں، سر میں آپ کو اس میں وضو بھی ہاں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو بھی جو ہے صاحب ہیں، ان کو دیکھنے سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یا یہ مسلمان نہیں ہے. ظاہر بات ہے شکلاً صورتاً جو ہے مسلمان ہیں، ہے نا. سر وہ داڑھی بھی رکھتے تھے اور وضو بھی کرتے تھے، اس میں وضو کا طریقہ ٹوپی بھی پہن رہے ہیں اور جو ہے سفید کپڑے بھی پہن رہے ہیں، سامنے جو ہے ان کے کوئی کتاب رکھی ہے اور اس کو جو ہے غور سے پڑھ رہے ہیں. جی یہ گنزا ربا ہی رکھی ہے نا ان کے پاس.